محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سفر کے آخری ایام ہیں، 28 سفر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یا 2 دن کے بعد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت ساعتیں شروع ہونے کو ہیں، اور ربیع الاول شریف جو ہمارے اسلامی سال میں جسے پہلی بہار کہتے ہیں، ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، تو کائنات میں پہلی بہار آئی ہی اس وقت تھی جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات اس بزم ہستی میں تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی اور آپ کے آنے کا شکرانہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کا اس دنیا سے آنا، نبی کا اس دنیا میں آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ اس قوم پر بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس قوم پر اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجتے ہیں، اپنا رسول بھیجتے ہیں۔ آگے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نبی رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ بدبخت ٹھہرتے ہیں، منافق ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر عذاب بن کر آتی ہے۔ اسی طرح ہر نبی، ہر رسول ایک مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے تشریف لایا، اور ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اس طرح 1 لاکھ تقریباً 24,000 انبیاء مرسلین اس کائنات میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج پہن کر کائنات میں تشریف لائے۔ اور آپ کے تشریف لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کا میلاد اور آپ کا اس دنیا میں آنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ جس نبی پر اللہ تعالیٰ نبوت کا اختتام فرما رہے ہیں، رسالت کا اختتام فرما رہے ہیں، تو کیا اس دن کو ہم ایسے ہی بلا دیں یا ایسے ہی گزار دیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دن پر سلام بھیجتا ہوں جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس دن پر بھی سلام جب آپ کو دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ اس حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی سلام بھیجتا ہے جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس دن پر بھی سلام کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے۔ نبی کا آنا بھی خیر ہوتا ہے، جانا بھی خیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضور علیہ السلام کی آمد وہ بھی خیر ہے۔ اور دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ کا نبی اوپر سے نیچے آتا ہے وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جب نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آنا بھی ہے اور جانا بھی خیر ہے، یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کی زندگی پاک جو ہے یہ تو خیر ہے، ہماری سمجھ میں آتی ہے، تو آپ کا جانا خیر کس طرح ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا وصال تمہارے لیے اس طرح خیر ہے کہ مجھ پر میری امت کے اعمال قیامت تک پیش کیے جاتے رہیں گے، ہر روز پیش کیے جائیں گے کہ آپ کے فلاں غلام نے یہ کام کیا ہے، آپ کے فلاں غلام نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب کوئی میں اچھا کام دیکھوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضور پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کے غلاموں نے یہ کام کیا ہے،
فرمایا میں خوش ہو جاؤں گا، اور اگر کسی سے وہ غلطی ہو جائے گی تو میں اس کے لیے استغفار کروں، یا اللہ میرے غلام کی بخشش کر دے، غلطی ہوگی دانی سے تو ان کے لیے میں استغفار کروں گا، اس لیے میرا آنا بھی خیر، میرا جانا بھی خیر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر آپ تشریف لے گئے، روحانی اور باطنی طور پر آج بھی اپنے غلاموں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ میں اپنے سے محبت کرنے والے کے سلام کا جواب خود دیتا، اسے سنتا بھی خود دیتا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑا انقلاب والا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج کے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر ایمان والوں پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اور وہ میرا محبوب کرتا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پہلا کام وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب کی آمد سے پہلے تم سارے کے سارے گمراہ تھے، تمہیں تو سلیقہ ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسانیت کیا چیز ہے، کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سے ایک دفعہ نا حضور کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے آنے کو رب کا احسان سمجھ کر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، رب کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم میں مبعوث فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر تم سے راضی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو معمولی چیز تو نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی باغ ہے، یہ وہی جنگل ہے کہ جس جنگل میں میرا باپ خطاب مجھے چند اونٹ دے کر بھیجا کرتا تھا کہ اسے چرا کر لاؤ، تو میں وہ چند اونٹ بھی صحیح طرح سے چرا نہیں سکتا، کوئی گم ہو جاتا، صحیح جو ہے وہ انہیں چرا نہیں سکتا تھا، تو میں گھر جاتا تو میرا والد خطاب مجھے مارتا، تو میں تو چند اونٹ صحیح چرانے کے قابل نہیں تھا، تیری نسبت نے سنوارا ہمارا انداز حیات، تیرا گھر نہ ہوتے سکے دنیا ہو، اس لیے جو کچھ ہے وہ حضور کی وجہ سے، ہمارے پاس تو فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو کرم فرمایا کہ 25-26 لاکھ مربع میل پر دنیا کے 3 حصے بنتے ہیں۔ اسلام کا جو جھنڈا لہرا رہا ہے یہ میری وجہ نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہمارا تعلق نہ جڑتا یہ تو بہاریں کہاں سے آتی، یہ اسلام کا بول بالا کیسے ہوتا؟ تو اپنے اس چیز کو حضور کی طرح منسوب کر رہے ہیں کہ اگر حضور کے ساتھ ہم نہ ملے ہوتے، حضور تشریف نہ لائے ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا، اور میرا اور آپ کا بھی پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اگر حضور کے ساتھ نسبت نہ ہوتی، اگر حضور کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو اس لیے شکر یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا آخری امتی بنایا ہے۔ شکر تو کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بڑے لوگ آئیں گے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ہیں جی؟ ان چیزوں کو چھوڑ کر ذرا اپنے ذہن پر زور تو ڈالیں، اپنے ذہن پر زور تو ڈالیں۔ کسی بندے کا بچہ پیدا ہونا تو سال کے بعد اس کی وہ سالگرہ کرتا ہے، یاد کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے، حالانکہ سال اس کا بڑھتا نہیں، سال کم ہوتا ہے، اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا، بیٹی دی، بیٹا دیا،
تو حضور کا سال بڑھنے سے کم نہیں ہوتا، ذکر بڑھتا ہے۔ آپ نہیں، کوئی اور آ جائے گا، میں نہیں، کوئی اور آ جائے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، تو حضور کا ذکر تو چلتے رہنا۔ تو کیوں نہ اپنا نام ان لوگوں میں لکھوائیں جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، جو حضور کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے خصائل کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے شمائل کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ جب قبر میں جائیں تو اللہ کے فرشتے یہ سوال پوچھیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ دنیا میں اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو ہمارے پاس کوئی تیاری تو ہو، ہمارے پاس کوئی سوال کا جواب تو ہو، بندے نے امتحان دینا ہو، کوئی تیاری تو کر کے جاتا ہے۔ تو قبر میں جب پوچھا جائے کہ حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو جواب تو دے سکیں کہ ہم حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں سنتے تھے، حضور کا ذکر کرتے تھے، حضور کی یاد مناتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تلک الایام نداولها، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دنوں کو پھیرتے ہیں، دوبارہ وہ دن آ جاتے ہیں، دوبارہ وہ دن آ جاتے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں یہ چیز پیدا کریں کہ وہ پر سعید دن آ رہا ہے، وہ بابرکت گھڑیاں آ رہی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت سے پہلے انسانیت کے جو ہے وہ دل سوز واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کیا حالات۔ حضرت جعفر طیار، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بھائی، جب وہ نجاشی دربار میں پیش ہوئے تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ تم کس نبی پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم ہمارے ملک میں ہجرت کر کے آئے؟ تو آپ نے جو حقیقت تھی وہ واضح کر دی۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم گناہ گار تھے، ایک خدا کے بجائے کئی بتوں کے پجاری تھے، سود کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، ہر بے حیائی کا کام، بے راہ روی کا کام، بد اخلاقی وہ ہم میں موجود پائی گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنا رسول ہم نے بھیج دیا۔ اب ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، اب ہم سود نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے، جھوٹ نہیں بولتے، بے حیائی نہیں کرتے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا۔ تو آپ کی گفتگو سن کر نجاشی بادشاہ بھی اسلام لے آئے، حضور کو دیکھا نہیں لیکن اسلام لے آئے۔ یہ بڑا محبت والا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن۔ تو فرمایا یہ حالات تھے جب تک حضور نہ آئے، یہ حالات تھے۔ اگر بہن بھائیوں کے رشتوں کو دیکھیں، والدین کے رشتوں کو دیکھیں، بیٹیوں کے معاملات کو دیکھیں اور اخلاقی بے راہ روی کو دیکھیں، تو بنو قریش بلکہ پوری انسانیت میں ایک ایسا ماحول تھا، بلکہ اس کی ایک تصویر محدثین نے اس طرح کھینچی ہے کہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے نا تو اولاد ماں کو فروخت کر دیتی تھی۔ تو یہ کس نے بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ ایک اور بالخصوص جمعہ والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے برکت والا بنایا ہے۔ کیوں برکت والا بنایا ہے؟ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے اس دن کو جمعے کا دن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس دن حضور پیدا ہوئے، اس دن کی فضیلت کوئی فضیلت نہیں، اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے کوئی ذوق نہیں رکھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جمعے میں یہ اہتمام کیا کرو۔ تو فرمایا میں سارا دن حضور پر درود و سلام پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے غم دور فرما دے، ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ تو کم سے کم ایک تسبیح صبح پڑھا کریں، ایک تسبیح شام کو پڑھا کریں، اتنا نہیں تو صبح کے وقت ایک تسبیح بڑی توجہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا، جو سا بھی آتا ہے۔
جو سا بھی درود و سلام آتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک تو میلاد شریف میں اس چیز کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کریں، کثرت کے ساتھ محافل کا اہتمام بھی کریں جس میں حضور کی عظمت و شان بیان ہو، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہم بھول چکے ہوں، حضور کے خاندان کے بارے میں پتہ کریں، حضور کے صاحبزادے کتنے تھے، حضور کی صاحبزادیاں کتنی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے نبی دنیا میں تشریف، یہ ساری چیزیں پڑھا کریں۔ ان کے پڑھنے سے بھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نمازیں کتنے تھے، حضور کی ازواج کتنی تھیں، تو یہ سارا خاندان پڑھا کریں، ساری چیزیں۔ سیرت کی کتاب ضیاء النبی شریف حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی پیار کے ساتھ لکھا ہے، اور یقین مانے کہ جہاں حضور کی عظمت و شان کا تذکر آتا ہے تو یوں پیر صاحب لکھتے ہیں جیسے حضور کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز، ہر ادا کا نام، ہر ادا کا ذکر حضور قبلہ پیر صاحب نے فرمایا تو سیرت کی کتاب کھولا کرے، جہاں جہاں حضور کی شانیں بیان ہوئی ہیں وہ پڑھا کرے۔ تو فرمایا درود و سلام، محافل عظمت و شان مصطفیٰ اس کا انعقاد کریں۔ یقین مانے اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے تذکرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارا سال اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس طرف توجہ کریں، بڑی چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ذرا ادھر بھی آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا آخری بات کہ حضور میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا صبح شام حضور پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سال گزر گیا، سال کے بعد آیا تو آپ نے فرمایا مسئلہ حل ہوا؟ کہنے لگے نہیں جناب میں نے صبح شام درود و سلام پڑھا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو کتنا بیوقوف انسان ہے، اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ رب نے تمہیں 1 سال کے لیے حضور پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، دعا فرما۔